جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ساجد ہے۔ میں ایک کینسر اسپیشلسٹ ہوں پشاور میں۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ شوگر کے علامات کیا ہے اور شوگر کے پیشنٹ کو کس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ اب یہ سیکنڈ ویڈیو اسی ویڈیو کی سیکویل ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیشنٹ کے انویسٹیگیشنز کیا ہوتے ہیں اور پیشنٹ کی مینجمنٹ کیا ہے۔ پیشنٹ جس طرح آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو مریض شوگر کا ہوتا ہے اس کو جنرلی پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، یورین بہت زیادہ آتا ہے، وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ایڈیشنل اوبیسٹی ہو جاتی ہے، اور ساتھ اگر پیشنٹ کی ڈائبٹیز بہت پرولانگ ٹائم کی ہو تو اس کے ساتھ اس کی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہے، جس میں دماغ پہ اثر پڑتا ہے، دل کی شریانی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، گردوں پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح پاؤں کے سکن خراب ہو جاتی ہے، اور ساتھ السرز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جلد نمنس کی طرف چلا جاتا ہے، مطلب محسوس نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے مریض بار بار ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کوئی ٹھوکر کھائی، اس کو پین نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اس پہ چالے پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری اور کمپلیکیشنز بھی ہے۔ آنکھوں میں کم ہو جاتی ہے بینائی، جسے ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں، اور رگیں خون کی شریانی ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کولیسٹرول وغیرہ اس میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے، جسے ایتھیروسکلیروسس کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں۔ اچھا، اب اس کی انویسٹیگیشنز کیا ہے کہ کس مریض کا پتہ لگے گا کہ اس کو شوگر ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو شوگر کے لیے پہلے جو ٹیسٹ ہے، جو فاسٹنگ بلڈ شوگر ہے، جو نہار پیٹ شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے، جو عام طور پہ جنرلی ہم صبح کے ٹائم کرتے ہیں، وہ اگر 126 سے زیادہ ہو تو وہ پیشنٹ ڈائبیٹک ہے، یا اگر پیشنٹ نے کھانا کھایا ہو اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد پیشنٹ کا شوگر لیول 200 سے زیادہ ہے تو وہ پیشنٹ ڈائبیٹک ہے۔ پھر ایک لیول آتا ہے، اگر پیشنٹ کا شوگر 100 سے کم ہے تو پھر وہ ڈائبیٹک نہیں ہے، جو عام اور جنرلی کچھ گائیڈ لائنز میں 110 سے کم ہے تو ڈائبیٹک نہیں ہے یا شوگر والا مریض نہیں ہے۔ اور اگر جس مریض کا 110 اور 126 کے درمیان شوگر آ رہا ہے فاسٹنگ نہار پیٹ، تو اس کے لیے پھر ایک اور اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے جسے OGTT کہتے ہیں۔ وہ ایک ڈاکٹر کا خاص طریقہ کار ہوتا ہے جس میں چیک کیا جاتا ہے کہ شوگر ہے کہ نہیں، یہ کنفرم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ جو کامنلی یوز ہوتا ہے HbA1c، وہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو شوگر کے مالیکیولز ہے وہ جو بدن کی ریڈ خلیے ہے اس کے ساتھ بائنڈ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر جتنا زیادہ شوگر ہوتا ہے اتنے زیادہ یہ بائنڈنگ ہوتے ہیں، تو وہ پیشنٹ جن کا HbA1c 6 سے زیادہ ہے، 6.5 سے زیادہ ہے، تو وہ ہے ڈائبیٹک پیشنٹ تصور کیے جاتے ہیں، اور جن کا 6 سے کم ہوتا ہے تو عام طور پہ ان مریضوں کو شوگر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ پھر اور ٹیسٹنگ ہے، وہ پیشنٹ کی کمپلیکیشنز کے لحاظ سے ہیں۔ اگر گردوں پہ افیکٹ ہوئے تو اس کے لیے RFTs ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں یوریا کریٹینین دیکھتے ہیں۔ اگر دل کے مسئلے ہیں تو اس کے لیے ECG اور ایکوکارڈیوگرافی ہے۔ آنکھوں کی ٹیسٹ کے لیے فنڈوسکوپی ہوتا ہے، اور لیور لمب ایگزامینیشن، پاؤں کی ایگزامینیشن کے لیے ایک کلینیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو نرو کنڈکشن اسٹڈی خاص قسم کا رگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ مینجمنٹ ہے وہ آپ کو میں بتا دوں کہ سب سے پہلے ہے ڈائٹری مینجمنٹ، کیونکہ ہمارے پاس جو وارڈ میں یا OPD میں پیشنٹ پہلے سوال یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم کیا کھائیں کہ ہم شوگر سے بچ جائے یا ہم شوگر کم رہے۔ اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ڈائٹری مینجمنٹ کیا جائے۔ اب ڈائٹری مینجمنٹ کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض وہ والے کھانے ایوائڈ کرتا ہے جس سے شوگر انکریز ہوتی ہے یا شوگر کے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، اور ان کھانوں کو لیتا ہے جس سے شوگر لیول ڈیکریز ہو جاتی ہے یا پیشنٹ کا جنرل ویل بینگ ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو کھانے میں جو چیزیں لینی چاہیے وہ گرین ویجیٹیبلز ہیں، جس طرح کے ساگ وغیرہ ہو گیا، وہ والے پتے جو سبز ہوتے ہیں، اور تقریباً زیادہ تر سبزیاں۔ اس کے علاوہ پھل اور فروٹ وغیرہ ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے، ان میں مینگو اور جو باقی میٹھی چیزیں وہ ایوائڈ کرنی ہے۔ پانی زیادہ پینا ہے، اور جس چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے اس میں جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ہے، ایک تو شوگر ہے اور دوسرا ہے بیکری پروڈکٹس، جو کیک وغیرہ، پیسٹری وغیرہ ہو گئے، کیک رس وغیرہ ہو گئے، ان کو ایوائڈ کرنا ہے۔
اس کے علاوہ پھر جو کھانے کے میڈیسن کے لحاظ سے پیشنٹ جو سوال کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ کا ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے تو وہ مریض انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے انسولین کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ باقی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے پیشنٹس ہیں ان کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں موجود ہیں، جس میں عام کامن جو استعمال ہوتا ہے وہ سیٹاگلیپٹن اور میٹفارمن کی کمبینیشن ہے۔ سیٹامیٹ کے نام سے آتا ہے، ٹریومیٹ کے نام سے آتا ہے، جنرلی ڈاکٹر صبح شام دیتا ہے۔ اگر اس سے شوگر آپ کا کنٹرول رہتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ فاسٹنگ 110 سے کم ہو اور کھانے کے بعد والے جو شوگر ہے وہ 200 سے کم ہو، بہتر یہ کہ وہ 140 سے کم ہو، تو اس پہ پیشنٹ کنٹرول ہوتا ہے۔ فرض کرے شوگر اس کے باوجود کنٹرول نہیں ہوتا تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ پیشنٹ کی میڈیسن انکریز کی جائے یا اس کی فریکوینسی انکریز کی جائے۔ اگر صبح لے رہے تو صبح شام کر لے۔ اگر اس سے بھی جو ہے نا کنٹرول نہیں ہوتا اور مریض دوائیاں ریگولر لے رہا ہے، یہ اس میں ایک شرط ہے، اور باقی احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ایڈیشنل اور میڈیسن ایڈ کی جاتی ہے یا انسولین کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ ایک جو پھر انسولین میں ہوتا ہے کہ ایک جنرلی جو ہے نا لانگ ایکٹنگ انسولین ہوتی ہے جسے لینٹس کہتے ہیں، وہ مریض رات کو لگاتا ہے 10 یونٹ 12 یونٹ، اور ایک ٹائم پہ وہ میڈیسن لیتا ہے یا صبح شام وہ میڈیسن لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ریگولرلی اپنا شوگر لیول چیک کرتا رہتا ہے۔ دوسرا جو اس کے علاوہ جو مریض کا اپنے بارے میں جنرل ویل بینگ کے لیے جو ان کی ریکمنڈیشن ہے وہ بہتر یہ ہے کہ مریض سال میں ایک دفعہ آپ کی آنکھوں کا چیک اپ کرایا کرے، ہر سال میں ایک دفعہ ای سی جی کرایا کرے، ایکو کرایا کرے، جو نیورو والا ڈاکٹرز ہوتے ہیں نیورولوجسٹ جسے کہتے ہیں اسے ریگولر اپنے لوور لمب ایگزامینیشن کرا لے کہ اس میں کوئی نمنس وغیرہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا